Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Islamic Republic of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب محمد نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جناب شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، ممبران صوبائی کابینہ اور دیگر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز مہران و گرامی، میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے کہ آج آپ نے اتھارٹی جو کہ حکومت پنجاب نے 1998 میں بنائی اور اس وقت جناب شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر ہی اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. تو اس اتھارٹی کے آج 18-19 سال کے بعد ایک پہلا میگا پروجیکٹ اتھارٹی اس قابل ہوئی ہے جناب شہباز شریف صاحب کی سپورٹ سے، اور اس موقع پر میں آپ سب کو یہاں پہ تشریف آوری پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سر ایک مختلف سی پریزنٹیشن کے ذریعے جو ہمارے اس پروجیکٹ کے مختلف مراحل تھے اور اس کے جو نمایاں خد و خال ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. سر اس پروجیکٹ فنڈنگ آپ نے جناب شہباز شریف صاحب نے خصوصی طور پر اس کی فنڈنگ اپروو کی اور تقریباً 1186 ملین روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور جو ٹوٹل ایریا ہمارے اس پروجیکٹ کا ہے یہ تقریباً 120 ایکڑ ہے. اور اس کی جیسے میں نے پہلے عرض کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی پی ایچ اے ہے اور نیسپاک نے اس کا ڈیزائن اپروو بنایا تھا اور ایک کمپٹیشن کے بعد اس ڈیزائن کو اپروو کیا تھا، اور جناب حمزہ شہباز شریف جو تھے وہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے. مختلف کمپنیز نے یہ اپنے ڈیزائن اس کمیٹی کے سامنے پیش کیے جو کہ پھر الٹیمیٹلی نیسپاک کے ڈیزائن اپروو ہوا. میسرز اے سی کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ہمارے اس پروجیکٹ کے کنسلٹنٹ سپرویژن ہیں، اور حبیب کنسٹرکشن نے اس کو کنسٹرکٹ کیا جو کہ ملکی نامور تعمیراتی کمپنی ہے. سر یہ جو پارک ہے اس کی سیٹنگ ہی اس کی ساری اس کی جان ہے. یہ مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، لاہور فورٹ، حضوری باغ، رنجیت سنگھ دی سمادھی اور وال سٹی آف لاہور کے سنگم میں یہ پارک واقع ہے، اور اسی کو اس کی سراؤنڈنگ کو سامنے رکھے ہوئے اس کا سارا ڈیزائن اور اس کے ساری آرکیٹیکچر فیچرز جو ہیں وہ نیسپاک نے ڈیزائن کیے اور بعد میں پھر پی ایچ اے نے ان کو ایکسیکیوٹ کیا. اس کے سب 3 کمپوننٹس ہیں. ایک اس کا تھیمیٹک کمپوننٹ ہے جس میں اس کی تھیم جو ہے وہ پاکستان ہے، دی مدر لینڈ پاکستان، اور اس کو اسی کو سامنے رکھ کے اس کو بنایا گیا ہے. اس کے اندر ابھی ہم نے جو وزٹ کیا ہے سر اس کے درمیان آپ کو میں نے ایکسپلین بھی کیا، اور دیگر مہمانان گرامی کے سامنے بھی میں یہ رکھتا ہوں کہ اس کے 4 میموریل مونیومنٹس ہیں جو کہ حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال، محترمہ فاطمہ جناح اور سر سید احمد خان کے وہ کمیموریٹ کرتے ہیں، اور انہی شخصیات کے جو اقوال ہیں وہ اس کے اوپر اور اشعار ان مونیومنٹس کے اوپر کندہ کیے گئے ہیں. سر بہت شکریہ، اور میں ان الفاظ کے ساتھ کہ سر آج ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے کہ آپ نے سر ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس پروجیکٹ کو آپ نے اس کا افتتاح کیا، اور یہ ایک بڑا پازیٹیو میسیج جو ہے وہ لوگوں میں جائے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو بڑے بہتر طریقے سے آگے چلایا جائے گا اور یہ ایک لانگ لاسٹنگ پروجیکٹ ثابت ہوگا. میں آپ سب حضرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، اکابرین حکومت، خواتین و حضرات، مجھے یہ خوشگوار فریضہ سونپا گیا ہے کہ میں اس ہمہ جہت ملٹی ڈائمینشنل پروجیکٹ کے انیشیٹو کے جو ہمارے تمام جو ایکٹرز تھے، اسٹیک ہولڈرز تھے، ان کا شکریہ ادا کروں، ان کو ہدیہ تبریک پیش کروں۔ میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہم نے یہ بطریق احسن اس کی تمام پہلوؤں کے حوالے سے تکمیل کی ہے، یہ ایک بہت عمدہ ٹیم ورک اور بہت کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس پر مبنی ایک کام کا مظہر ہے۔ پلاننگ، ایگزیکیوشن اور کوالٹی ایشورنس تینوں فیزز میں بہترین کوآرڈینیشن اور بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا گیا۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ بیوٹیفیکیشن آف لاہور فریم ورک پر بڑی عمیق نگاہ رکھتے ہیں، انہوں نے خاص طور پر جب پلاننگ کے فیز سے ہم نکل گئے تو انہوں نے ہمیں حکم فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب کو پریزنٹیشن دی جائے، اور 23 نومبر 2015 کو وزیر اعظم صاحب نے ہم سے پریزنٹیشن لی، اور اس کے جو بنیادی خط و خال جو ابھی آپ کو ڈی جی صاحب پیش کر رہے تھے ان کو ان پرنسپل اپروو کیا۔ اس کے بعد سے اس پہ کام شروع ہوا اور یہ تقریباً 13 ماہ کی جو مسافت ہے اس میں ہم نے کام مکمل کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں پرائمریلی ہمارے لیے جو سب سے جو اہم نقطہ تھا وہ بیوٹیفیکیشن کے علاوہ وہ یہ تھا کہ یہ ہماری فیڈریشن کی جو تمام اکائیاں ہیں ان کو ریپرزینٹ کرے گا، ان کے آرکیٹیکچر، ان کے کلچر کو ریپرزینٹ کرے گا، اور یہ پاکستان کا منصوبہ ہوگا، یہ صرف لاہور کی حد تک محدود نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے یہ کام بہت باعث اعزاز تھا کہ ہمیں یہ رسپانسبلٹی سونپی گئی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پر بتدریج بہت سارے لمحات پر، بہت سارے پہلوؤں کے حوالے سے اس پر اپڈیٹس لیں، اور ان کی حوصلہ افزائی ہمارے ٹیم کے لیے ہمیشہ باعث تقویت رہی۔ علاقے کے ایم این اے محترم حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہے، ان کی گائیڈنس، ان کی ایڈوائس ہمیں ہر لمحے پر ہماری ہیلپ، ہماری معاونت کرتی رہی۔ میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا وائس چیئرمین پی ایچ اے جناب افتخار صاحب کو۔ ان کی جو سمجھ بوجھ، ان کا جو ادراک ہے وہ اتنا شاندار ہے، اور وہ ہمیں اتنی ایپٹ ایڈوائس دیا کرتے تھے کہ ہم جو بھی ہماری کوئی مشکل ہوتی تھی، کوئی ہمیں ایسا مرحلہ ایسا درپیش ہوتا تھا جہاں ہم لوگ دائیں بائیں دیکھتے تھے، تو ہمیشہ جب ان کی طرف ہم جاتے تھے تو ہمیں بہترین سلوشن، بہترین ایڈوائس سے وہ مرحمت فرماتے تھے، اور اس سے ہم بہت بہرہ مند رہے۔ میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا چیف سیکرٹری صاحب کا، خواجہ احمد حسان صاحب کا، علاقے کے ایم پی اے ہیں اور صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا، جن کے مانیٹرنگ وزٹس بھی ہمارے لیے بہت کام آئے، اور ہم نے جب ایگزیکیوشن کے فیز میں کہیں ہم نے مانیٹرنگ کے لیے خود انوائٹ کیا یا وہ خود تشریف لائے تو اس کا بھی ہمیں بڑے اچھے سیر حاصل رزلٹس حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ جناب یوسف صلاح الدین، جناب کامران لاشاری، محمد مالک صاحب، شعیب بن عزیز صاحب، اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے جو ہمارے احباب ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ہماری اعانت کی، ہمیں ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی، ہماری سرپرستی کی، اور ہمیں آگے بڑھنے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ خواتین و حضرات، پی ایچ اے ایک بہت عمدہ ریپوٹیشن کا حامل ادارہ ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے وہ خوش اسلوبی سے کیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ان کا بھی امتحان تھا، میری ٹیم کا بھی امتحان تھا۔ میں خاص طور پہ پی ایچ اے کے ڈی جی میاں شکیل صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بہترین ٹیم ورک کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انہوں نے جو بھی غرض و غائد تھی اس منصوبے کے، اس کے عین مطابق تمام جو مراحل تھے وہ بڑی عمدگی سے طے کیے۔ میرا اپنا دفتر چونکہ چیف منسٹر صاحب نے خود ٹیم کا انتخاب کیا اور خود اس کی تمام وہ نگرانی کرتے رہے، میرے دفتر میں میرے دو احباب ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن جناب عثمان خالد اور اے سی ریونیو جناب منور بخاری کا میں خاص طور پہ نام لوں گا، انہوں نے نہایت عمدگی سے کام کیا ٹائم لائنز اور کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہمارے کنسلٹنٹس نیسپاک، ہماری ٹاپ سپرویژن کنسلٹنٹس اے سی ای، پروجیکٹ ڈائریکٹر طاہر سلطان صاحب جن کی ہر وقت کی محنت جو ہے اس کو ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے، مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ہارٹی کلچر کے ایکسپرٹ ہیں، اختر صاحب یہاں کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، اور کنٹریکٹرز کی ٹیم میں جناب شاہد سلیم اور مختار نذیر کا بھی ذکر جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا، وہ خاص تعریف کے مستحق ہیں۔ ان تمام لوگوں کی کاوشوں سے یہ عظیم الشان منصوبہ اب ہم یقین کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل، کلچرل اور ٹورسٹ ہب کے طور پہ ایمرج کیا ہے اور اس کو تکمیل حاصل ہوئی ہے۔ اس میں انٹریکیٹ آرٹ ورک شامل تھا جس میں ہمیں ٹائم لائنز کو بھی تھوڑا مد نظر رکھنا تھا، اور مہارت انگیز جو تھی اس میں کرافٹسمینشپ بہت بڑے چیلنجز ہمارے لیے سامنے لائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بہترین ایڈوائس اور بہترین جو ایکسپرٹیز کے ساتھ آگے چلتے ہوئے یہ تمام مراحل حل کیے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے
ہوم سیکرٹری صاحب نے اور کیبنٹ کمیٹی جو ہے ہماری لا اینڈ آرڈر سیکورٹی، ان کی ہمیں ایڈوائس شامل رہی جو ہمیں بڑی ہمارے لیے مفید رہی. لاہور کی انتظامیہ کا ایک بہت سپورٹیو رول تھا، اس کی بھی تعریف کرنا بالکل میرے لیے اہم ہے. لاہور پولیس کی مدد بھی کئی لمحات پر کئی سٹیجز پر ہمارے لیے باعث تقویت رہی. اس کے علاوہ LDA، واسا، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، لیسکو بھی ایسے ادارے تھے جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. And lastly, I would also like to mention that the fountains were worked on by a Chinese company called Chinese company Tai Fountains. They did a wonderful job. Just 2 days back, I mentioned this fact to His Excellency Mr. Yu Buren, and he was also all praised for the work which was done here. So hats off to our Chinese partners as well. ہمارا یہ بالکل یقین ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، یہ ایک ایسا ہمارا ٹورسٹ اور کلچرل ہب ہے جو ہماری ثقافت، ہماری فیڈرل اسپرٹ اور جو ایک طبقاتی جو ایک ڈیوائڈ ہے آرٹیفیشل سے، اس کو بھی ختم کرتا ہے، اس کو پیچھے دھکیلنے میں معاون ثابت ہوگا. اس ہسٹوریکل پارٹ کو کمپلیمنٹ کرے گا، جیسے آپ کو DG صاحب نے بتایا، نیشنل ہسٹری میوزیم اور نیشنل ہیروز گیلری، وہ بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے اس پہ کام جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد اس پہ کام مکمل کر لیا جائے گا. اس میں ہمارا جو پارٹنر ہے، کنٹریکٹر ہے، وہ سٹیزنز آرکائیوز آف پاکستان ہے، جو ایک بہت شاندار ریپوٹیشن اور امیج کا حامل ادارہ ہے. اس میں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں محترمہ صالح عالم صاحبہ، صوفیہ بالاگام والا صاحبہ، اور بین الاقوامی شہرت کی حامل محترمہ شرمین عبید چنوائے صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. تو ان سب کا اشتراک جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ جب اس میوزیم کی تکمیل بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ گریٹر اقبال پارک ایک لازوال اور بے مثال حیثیت سے ہمکنار ہو جائے گا. آپ نے ہمیں آج عزت بخشی ہے، یہاں آ کر آپ سب کا بہت شکریہ. ہمارا پڑوسی ملک چین، عوامی جمہوریہ چین اور چائنیز کمپنیز آج کل کہتی ہیں کہ جی یہ کام کی رفتار پنجاب سپیڈ ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمن، یہ گریٹر اقبال پارک بھی انہی کا مشن ہے. پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا. لیڈیز اینڈ جینٹلمن، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار ورتھی چیف منسٹر پنجاب محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب، قابل احترام وزراء کرام، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، سینٹ آف پاکستان، مہمانان گرامی، سرکاری افسران، میڈیا کے ہمارے دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم. جناب وزیر اعظم، آپ نے آج سے 1.5 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہاں پہ اسے ہم گریٹر اقبال پارک کے نام سے ہم یہاں پر ایک پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور صحت کے حوالے سے ہم ایک شاندار منصوبہ عمل میں لائیں. آپ کے اس حکم کے مطابق الحمدللہ دن رات کام کے نتیجے میں آج گریٹر اقبال پارک کا آپ آج افتتاح کر رہے ہیں. یہاں پہ جس طرح DGPHA اور کمشنر لاہور نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہاں پر کیا کیا انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، ان کو دہرائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر پاکستان کی ثقافت وہ سمٹ آئی ہے. یہاں پر پاکستان کی واکنگ ہسٹری یہاں پر ہوگی. یہاں پر MP تھیٹر ہوگا، لائبریری ہوگی، فوڈ کورٹس ہیں جہاں پر
چاروں صوبوں کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ڈیزائنز گیٹس کی شکل میں موجود ہیں. یہاں پر سافٹ ویل ٹرین ہے جو کہ پاکستان بھر سے آنے والے اور باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے ایک بہت زبردست اٹریکشن ہوگی. یہاں پر بگی ہے, گولف کارٹس ہیں, گولف کورس تو نہیں ہے, گولف کارٹس ہیں. یہاں پہ میں نے گزارش کی تھی ڈی جی پی ایچ اے کو کہ اگر اس لیک میں بچوں کے لیے بوٹنگ کا انتظام ہو سکتا ہے تو ٹھیک, وگرنہ ہمیں ایک علیحدہ لیک کا انتظام کر کے آنے والے سیاحوں کے لیے اور خاص طور پر بچوں اور بچیوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ میں بوٹنگ کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ پھولوں سے لدا یہ گریٹر اقبال پارک, یہاں پر بہت مختلف اقسام کے درخت, ان کے پودے لگائے گئے ہیں اور کھانوں کی فوڈ کورٹس میں اقسام ہوں گی. مجھے امید ہے کہ آنے والے وزٹرز پاکستان بھر کے جو مختلف قسم کے انواع کے جو کھانے ہیں وہ ان سے انشاءاللہ وہ محظوظ ہوں گے. لاہوری کھانا ہوگا, بلوچی کھانا ہوگا, مہران کی وادیوں کا کھانا ہوگا, کے پی کے کا کھانا ہوگا, کڑھائی ہوگی اور چپلی کباب ہوں گے اور مختلف نوع کے ناشتہ بھی ہوگا, آفٹرنون ٹی بھی ہوگی. یہاں پر کیوسک ہوں گے, وہاں پر سردیوں میں کافی اور ہاٹ کافی اور چائے ملے گی, گرمیوں میں لسی اور ہد رڑکا وہ ملے گا, تو پیٹا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ گریٹر اقبال پارک نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اپنا ایک سکہ جمائے گا انشاءاللہ. میں مزید وقت ضائع کیے بغیر جناب وزیر اعظم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے, اور آپ کے ویژن کی آج یہاں پر پی ایچ اے نے, لاہور کی ایڈمنسٹریشن نے اور کمیٹی نے اس کی بھرپور ترجمانی کی ہے اور اس میں رنگ بھرے ہیں. اس کے لیے میں ڈی جی پی ایچ اے جناب میاں شکیل کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کمشنر لاہور کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ٹیمز کو. پی ایچ اے 1998 میں بات لمبی ہو جائے گی, میں نے ایل ڈی اے سے کارو آؤٹ کی تھی, بڑی لڑائی تھی ان کی آپس میں, جو بیوروکریسی ہوتی ہے. جناب سبطین فضل علیم جو ڈی جی ایل ڈی اے تھے وہ کہتے تھے میں نہیں مانتا, اور لاشاری صاحب کو ملا رہا تھا. یہ سہمے وہ تھے کہ پتہ نہیں مجھے یہ سبطین صاحب یہاں پر کرسی دیں گے نہیں دیں گے. بہرکیف یہ لمبا سفر ہے. آج پی ایچ اے کا تناور درخت بن چکا ہے اور پنجاب بھر میں اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس زمانے سے یقین کیجیے گا کہ پی ایچ اے میں جو کام ہوا لاشاری صاحب کے زمانے میں, اس نے پورے پاکستان میں اس کی مہک پھیلی. تو میں ان کو, لاشاری صاحب کو, میں مصطفیٰ کمال صاحب کو, ان کو اور ان کی ٹیم کو, میں نیسپاک کا کے جو مخصوص اسپیسیفک لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو نیسپاک کے جو اسپیسیفک کنسلٹنٹس, نیسپاک کے ادارے کو نہیں لیکن نیسپاک کے اسپیسیفک کنسلٹنٹس کو جنہوں نے اس کے لیے کام کیا, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں چیف سیکرٹری پنجاب کو, انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش کی. میں جناب افتخار صاحب جو وائس چیئرمین ہیں وہ انہوں نے بڑی اس میں محنت کی, ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں میاں یوسف صلاح الدین صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اقبال کے حوالے سے جو ہم سب کے پیر و مرشد ہیں, یوسف صلاح الدین صاحب نے بڑی اس میں انٹرسٹ لیا. حمزہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو ٹیم تھی انہوں نے کام کیا. غرض ہے کہ میں ان تمام اداروں کا, افراد کا فرداً اور اجتماعی طور پر ان سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بھرپور کام کیا.
اب مجھے امید ہے کہ ہم نے جناب وزیر اعظم یہ پی ایچ اے کے انڈر ہم نے ایک باقاعدہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنا دی ہے. یہ پاک جس طرح ہائیڈ پارک کی اپنا نظام ہے یا دنیا بھر میں جہاں اس طرح کے بہت شاندار جو ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے بنائی گئی ہیں ٹورسٹ سائٹس، وہاں پر باقاعدہ ان کی اتھارٹیز ہوتی ہیں. ہم نے یہاں پر اتھارٹی بنائی ہے تاکہ سیکورٹی، ٹوائلٹس کی صفائی، جو کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ موٹر وے میں جو ٹوائلٹس جو آپریشن ہیں اسی معیار کی وہاں پر صفائی ہونی چاہیے، ہائیجینک وہاں پر ان کے لیولز ہونے چاہیے. انشاءاللہ ہم ان کو انشور کریں گے. اسی طرح فوڈ کورٹس کو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں گے، چاہے وہاں پر ہر لڑکا یہ لسی اپنا لوگ پئیں لیکن صفائی اور اسٹینڈرڈز انتہائی شاندار ہوں گے. اور اس طرح پاک کے اندر گندگی نہیں ہوگی. اس کے لیے سارا ہم نے ایک بہت جامع ہم نے پروگرام بنایا اور اس کو انشاءاللہ ہم انشور کریں گے. اور سیکورٹی کے حوالے سے جو ہم نے پاکستان کا پہلا اسلام آباد کے علاوہ جو سیف سٹی لاہور میں بنایا ہے IC3، یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. یعنی وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں بیٹھ کے پورے پاک کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو وہاں پر واچ کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی پوری طرح اس کی حفاظت کی جائے گی. اس کا باقاعدہ انتظام کر لیا گیا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں تمام منتظمین کا اور تمام دوستوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا اور شاہد سلیم جو کنٹریکٹر ہیں، یہ جناب وزیر اعظم کسی سیاستدان کے لیے کسی کنٹریکٹر کی تعریف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور یہ بدقسمتی ہے. کچھ میڈیا ہمارا بڑا ذمہ دار ہے، کچھ انتہائی غیر ذمہ دار ہے، اور کچھ معاف کیجئے بلیک میلنگ کرتا ہے. یہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں. میجورٹی جو میڈیا ہاؤسز ہیں بہت اچھے ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن چند جو مٹھی بھر وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور یعنی وہ اس ملک کے اندر ایک غلط ایک طرز اور غلط کلچر کو فروغ دے رہے ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں کسی سیاستدان کے لیے ایک کانٹریکٹر کی تعریف کرنا. حقیقت یہ ہے کہ یہ شاہد سلیم جو کہ کیا ان کی کمپنی کا نام ہے، حبیب کنسٹرکشن کمپنی. وزیر اعظم صاحب، اگر میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ان بہترین ٹاپ کے 1 یا 2 یا 3 کنٹریکٹرز میں ہیں جو کہ کام کرتے ہیں. یہ بناتے ہیں مینلی سڑکیں ہیں، لیکن ان کو میں نے اب انکریج کیا ہے کہ آپ بلڈنگز بھی بنائیں، آپ ادھر بھی آئیں. ان کی کوالٹی کو پھر کوئی نہ یہ خود کمپرومائز کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے کانٹریکٹرز اگر آئیں گے تو یہ چور بازاری اور جنہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا رکھا 70 سال میں اس ملک کے اندر. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ مشرف، جنرل مشرف جو کہا کرتا تھا کہ پاکستان فرسٹ، یہ باب پاکستان وزیر اعظم صاحب، آپ بھی جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے مرحوم معین صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کا ایک نظام بنا، ہم نے بنایا. پھر 12 اکتوبر آ گیا، جنرل مشرف نے وہ باب پاکستان اپنا لے لیا خود کہ باب پاکستان میں خود بناؤں گا. اس زمانے کی جو پنجاب حکومت تھی انہوں نے جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے وہ باب پاکستان کا سارا ذمہ داری ان کو دے دی. اور آج جناب وزیر اعظم 12-13 سال گزر گئے، وہ ٹھیکیدار پیسے کھا گیا اور باب پاکستان وہیں کھڑا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بہت قابل افسوس اور انتہائی دکھ اور تکلیف والی بات ہے. بہرکیف اس میں اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں اور قوم کے غریب لوگ ترسے ہوئے ہیں. آج اگر ہم اپنی منزل کی تلاش میں آپ کی سربراہی میں ہم کوشش کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان ضرور آگے بڑھے گا اور سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، سب کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن رات ترقی عطا فرمائے اور پاکستان ہم سب کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کی بھرپور خدمت کریں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب،
जनाब मलिक नदीम कामरान साहब, जनाब शेख अलाउद्दीन साहब, मोहतरमा ज़किया शाह नवाज साहिबा, जनाब मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम इफ्तिखार अहमद साहब, मुअज़्ज़िज़ वज़राए कराम व मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम जहाँ मौजूद हैं ये ज़मीन का महज एक टुकड़ा नहीं, ये वो जगह है जो तारीख़ के वाक़यात और मुस्तक़बिल के इम्कानात को अपने दामन में समेटे हुए है। एक तरफ बादशाही मस्जिद है जो हमारे अजीम माजी की निशानी है, और दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान है जो उस ख्वाब की यादगार है जो एक शानदार मुस्तकबिल के लिए हमारे बुजुर्गों ने देखा था। बादशाही मस्जिद एक ऐसी शख्सियत की याद दिलाती है जो हमारी अज़मत रफ्ता की अलामत है, और मीनार पाकिस्तान ने उस शख्स की यादें वाबस्ता हैं जो दौर जदीद में हमारी अज़मतों की निशानी है। यही वो जगह है जहां माजी मुस्तकबिल से गले मिल रहा है। पूरे बरे सगीर में ख़वातीनो हज़रात कोई ऐसी दूसरी जगह नहीं जो तारीख़ की अमानत और मुस्तकबिल के इम्कानात को इस तरह अपने दामन में समेटे हुए हो। और ये भी अजब इत्तेफाक है कि इन दो अलामतों के दरमियान वो हस्ती आसूदा खाक है जिसने माजी को मुस्तकबिल से जोड़ दिया। मेरा इशारा मज़ार इकबाल की तरफ है, वो इकबाल जो हमारा माजी भी हैं और हमारा मुस्तकबिल भी। ख़वातीनो हज़रात, आज हम इस पार्क की तौसीह के एक मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। 23 मार्च 1940 को यहाँ जिस मंजिल तक पहुँचने का अज़म किया गया था उसकी निशानदेही अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा अलाहाबाद में कर दी थी। और इकबाल ने सिर्फ मंजिल का सुराग नहीं दिया, वो रहनुमा भी दिया जो हमें उस मंजिल तक पहुंचा सकता था। अल्लामा इकबाल ने 1937 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़त लिखा था जिसमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि ये तन्हा आप ही की ज़ात है जो इस नाजुक मरहले पर मुसलमानों की रहनुमाई कर सकती है। कहते हैं वली वली को पहचानता है। यहाँ एक दानाए राज ने मीरे कारवान को पहचान लिया था। ख्वाब ने ताबीर को पहचान लिया था। और आज माशाअल्लाह इस लाहौर की खूबसूरत जगह पर अल्लामा इकबाल के जिसके नाम से ये पार्क है उसकी तौसीह की गई है। लाहौर की खूबसूरती में एक ये बहुत खूबसूरत बाब है जो आज खुल रहा है।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اپنی سربراہی میں، اپنی سرکردگی میں اس بہت خوبصورت کام کو انجام تک پہنچایا۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جہاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ یہ ایک فوڈ کورٹ ہے، یہ پنجاب کا پیویلین ہے یا گیٹ ہے، یہ سندھ کا گیٹ ہے، یہ گلگت بلتستان کا ہے، یہ بلوچستان کا ہے، اور پھر یہ اپنا خیبر پختونخوا کا ہے اور آزاد کشمیر کا ہے، اور پھر اتنے خوبصورت اور بھی یہاں پہ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز، اور جو یہاں پر سافٹ جو ٹرین جو بنائی جا رہی ہے، اور بگیز کا جو انتظام کیا گیا ہے، اور بھی چیزیں۔ اور پھر آپ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم شاید جو ہے وہ جس کا ذکر نہیں کر پائے، وہ الحمدللہ یہاں پر حفیظ جلندری صاحب کا بھی مزار موجود ہے، جنہوں نے پاکستان کا نشان نامہ پاکستان لکھا، اور پھر جنہوں نے ہمارا نیشنل اینتھم لکھا۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا تو ہم نے یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی کہ ہم نے یہاں پر ان کی مزار کی تعمیر کی، اور اب وہ مزار اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے، جس کے لیے میں شہباز شریف صاحب کو بھی، اور پھر جو ہمارے یہاں پہ شکیل صاحب ہیں، اور پھر عبداللہ خان سنبل صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کی باقی ٹیم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے اس موسم کو یاد رکھا اور ان کے مزار کو اور بہتر بنایا، خوبصورت بنایا، اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم نے یقیناً ان کو پے بیک کیا ہے۔ یہاں شہباز شریف صاحب کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں قلعے کے اندر یہ قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی ترقی میں اللہ کے فضل و کرم سے سنگ میل ثابت ہو رہے ہیں۔ اور میں کہتا رہتا ہوں، میں آج یہاں کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنے آیا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور دیکھنے والوں کو بھی الحمدللہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری حکومت کیا کچھ کر رہی ہے، اور یہاں پہ جو روشنیاں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے عرصے میں یہ روشنیاں اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل جائیں گی اور بڑھ جائیں گی۔ بجلی بھی آ رہی ہے پاکستان کے اندر انشاءاللہ، پہلے بجلی تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ ناپید کر دی گئی، بجلی انشاءاللہ آئے گی اور سستی آئے گی۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے کہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج سے 3 سال پہلے والا جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں، بہت بہتری آئی ہے پاکستان کے اندر، خوشحالی بھی اللہ کے فضل سے آ رہی ہے۔ جہاں بجلی آئے گی تو ہمارے شہر روشن ہوں گے، بجلی آئے گی تو پاکستان روشن ہوگا، اور پھر جہاں روشنیاں ختم ہو گئی تھیں آج ماشاءاللہ وہاں پہ روشنیاں بحال ہو رہی ہیں، اور پھر بجلی روزگار بھی آئے گا، بجلی آئے گی انڈسٹری بھی آئے گی، بجلی آئے گی تو پاکستان کی زراعت بھی ترقی کرے گی، اور جب یہ چیزیں ترقی کریں گی تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہوگا، پاکستان کے اندر ترقی کا پہیہ تیزی کے ساتھ چلے گا، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، پاکستان کا ریونیو بڑھے گا، آپ کی سٹاک مارکیٹ اور تیز ہوگی، اور آپ کے انشاءاللہ جو ریزروز ہیں فردر چینج وہ اور بڑھ جائیں گے، ہمارے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے اور وسائل مہیا ہوں گے،
बलूचिस्तान इससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा। कोई जाके देखे आज बलूचिस्तान कि माशाल्लाह वहाँ पे सड़कों का जाल बिछ रहा है। जो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन थी बलूचिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो रही है और बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है और बाकी भी ख़त्म हो रही है। जो वहाँ पे जो ऐसे अनासर हैं जो वहाँ पे खलबली मचाना चाहते हैं या वहाँ पे कोई अमन को धर्म भरम करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कहें, इसका क्या जवाब आवाम को पेश करें। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि बलूचिस्तान माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वहाँ पे हालात बदल रहे हैं। वहाँ पे उसको अब वाक़तन वो पाकिस्तान का एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट जुज़्व बन रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से मिल रहा है। 2 दिन पहले मैं वहाँ पे जो है वो गया गवादर के पास, जहाँ पे मैंने 459 गालिबन 449 जो है वो किलोमीटर लंबी सड़क जो है जो हमने तामीर की है उसका इफ्तिताह किया और वो सड़क मिलाती है। उससे पहले मैंने गवादर से होशाब का आज से चंद माह पहले उसका इफ्तिताह किया था। अब ये सड़क गवादर से शुरू होती है और कोयटा तक जाती है। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने मुझे वहाँ पे बताया, डायरेक्टर जनरल FWO ने मुझे बताया, मकामी लोगों ने बताया कि पहले कोयटा से गवादर जाने में 2 दिन लगते थे, 2 दिन, और अब 8 घंटों में कोयटे से गवादर इंसान पहुंच सकता है। सुबह चले फजर की नमाज पढ़ के और लंच पर दोपहर का खाना गवादर में खा सकता है। कितनी बड़ी तब्दीली है। ये इनकलाब है, इनकलाब अल्लाह के फजलो करम से। इसको बलूचिस्तान के अवाम समझ रहे हैं कि वहाँ पे इनकलाब बर्पा हो रहा है। और एक तरफ वो मिलेगा गवादर कोयटा से, फिर चमन के रास्ते अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से, और फिर वही कोयटा से आगे वेस्टर्न कॉरिडोर से होता हुआ चाइना से जाके मिलेगा, गिलगित बल्तिस्तान में जाएगा, और फिर KPK से गुजरता हुआ गिलगित बल्तिस्तान, और बल्तिस्तान से फिर वो चाइना जाएगा। और दूसरी तरफ से यही सड़कें जो है वो रत्तो डेड़ो और शदाद कोट से जाके सिंध में मिलेंगी, और फिर सिंध से वो पंजाब के अंदर भी आएंगी। ये पूरा मुल्क आपस में मिल रहा है, पूरा मुल्क मिल रहा है, और ये सड़कें और मोटरवेज के जरिए से मिल रहा है। और अगर ये सड़कें और मोटरवेज ना बने तो कैसे तरक्की पहुंचेगी? जहाज़ के जरिए से तरक्की तो नहीं पहुंच सकती कि जहाज़ के जरिए आप जाके स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, कॉलेज बनाएं, या आप अपना अस्पताल बनाएं, या आप अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर बनाएं, इंडस्ट्री को। कैसे? जब तक के रास्ते नहीं होंगे, जब तक के शाहराहें नहीं होंगी, जब तक के मोटरवेज या हाईवेज नहीं होंगे, तो आप किस तरह से उन्हें पसमानदा इलाकों में तरक्की को लेके जाएंगे? किस तरह से काश्तकारों की जनाज को मंडियों तक पहुंचाएंगे? किस तरह से वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे? आप कोई पुल तो नहीं बनाएंगे, यही आपको अपना सड़कें लेके जाएंगी जो दिलों को भी करीब करेंगे एक दूसरे के। और फिर एक तरफ ये सेंट्रल एशिया से मिलेगी, पाकिस्तान को मिलेगी, चाइना से मिलेगी, साउथ एशिया को मिलेगी, और फिर पाकिस्तान में खुद ब खुद तरक्की जो है वो अल्लाह के फजल करम से पहुँचेगी। और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ बिजली का एक चैलेंज था जिसको अल्लाह के फजल करम से हम कामयाबी से अब जो है वो पूरा कर रहे हैं। दहशत गर्दी को चैलेंज को हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हम